میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مستند محکم حدیث پاک جس کا نام حدیث ثقلین ہے تلاوت کی ہے۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے، رسول فرما رہے ہیں انی تارکن، میں خدا جانے میں کتنا وزن ہے، پورے دین کا وزن ہی اسی میں ہے، جتنا دین ہے اس کا سارا وزن میں ایک ذات کے اوپر منحصر ہے۔ وہ فرما رہا ہے میں کیا کر فرمایا، انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ خیال فرمائے سے کیا شاید چھوڑ کے جا رہے، چونکہ جو آخری مرتبہ چھوڑی جاتی ہے وہ ایک دو دن کے لیے نہیں چھوڑ رہے، قیامت تک کے لیے چھوڑی جا رہی، قیامت تک کی ذمہ داری کا اعلان ہو رہا ہے، ایک دو دن کا نہیں۔ اور جو کچھ چھوڑا جا رہا ہے وہ قیامت تک ان کا رہنا واجب ہوگا۔ جن کو چھوڑے جا رہا ہے نا جناب، آپ بحث کریں گے، ان کا موجود رہنا بنفس نفیس واجب و لازم ہے، ورنہ معاذ اللہ اس اعلان کا کوئی وہ تصور نہیں ہوگا۔ میں دو برابر کی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب۔ جتنی احترام ان کا ہے اتنی کتاب اللہ کا ہے۔ خیال کرائے، تعظیم یہ نہیں ہے کہ قرآن کو سینے سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہیں۔ اگر آپ مدینے گئے ہیں، پاک گئے ہیں، وہاں تو دیکھیں، یہاں تو احترام ہے، وہ سر کو قرآن نیچے رکھ کے سوتے ہیں۔ اب پھر سوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ دو چیزیں برابر کی وزنی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت کا نام آیا ہے، کسی اور کا نام قیامت تک کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ جب کسی اور کے نام کا تصور ہی نہیں ہے تو پھر بعد میں آنے کا تصور کہاں سے آ گیا؟ جب واجبات مکمل ہو گئے تو بعد میں واجب کہاں سے لایا گیا؟ سمجھ آئی نا؟ یہاں سے کیا چیز چھوڑے جا رہا ہے؟ ذمہ داری کے ساتھ فرمایا، ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ تو نہیں بدلی، یہ وہی ہے جو موجود تھی سرکار کے زمانے میں۔ اگر تبدیلی کا کچھ تصور آیا تو اطرتی اہل بیت، تاکہ اطرتی اہل بیتی 70 مرتبہ کہا گیا۔ خدا جانے کتنا لمبا ہے اطرتی اہل بیتی، کتنی زمانے تک اس نے جانا ہے۔ دو چیزیں برابر کی چھوڑے جا رہا ہوں، اور چھوڑنے کے لیے میں نے کل عرض کیا، جو تھوڑی سی اس کو دہرا دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک وحی کے ذریعے روح عطا کی، جو روح ہمارا امر تھا۔ اب رسول کے پاس کون سی روح آئی؟ روح امری، جس میں کل اللہ کا علوم ہے، استجماع کل حقائق الالہیہ، جتنی اللہ کے حقائق تھے کل کے کل اسی روح میں موجود ہے۔ ہے یا استجماع کل حقائق الہیہ، جتنی حقائق الہ، علم بھی حقائق بھی، جتنی حقائق الہیہ ہیں وہ کس میں ہیں؟ تو پھر معلوم ہو گیا اللہ کے حق کو جتنا 14 جانتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ حق کے توحید کیا ہے، حیدری کوئی ہے جن کے لیے بدا اللہ کو جاننے کے لیے یہ جانتے ہیں۔ بحمدللہ، پھر یہ کیا ہے؟ استجماع کل حقائق الالہیت وہی استجماع کل الاسماء المکنونۃ المخزونہ، جتنی اسماء حسنہ ہیں کل کے کل یہی ہیں۔ اس لیے 14 فرماتے ہیں نحن اسماء اللہ الحسنہ، ہم اللہ کے اسماء حسنہ۔ خوش ہو حیدری، اسماء حسنہ کون ہے؟ یہ 14، اس لیے اپنے نام کے ساتھ حسنہ لگایا۔ کیوں لگایا؟
اپنے اسماء کے ساتھ حسنہ لگایا. کیوں؟ خیال کرا اسی یہ علم کلام کی بحث ہے اس میں کہ حسنہ کے لگا کے یہ بتایا ہے کہ حسن اور قبح کا تعلق محسوس شے سے ہوتا ہے. اللہ محسوس نہیں ہے، محسوس ہم ہیں. حسن ہمارا ہوگا، جمیل وہ کہلائے گا. فرما رہے اللہ جو جمیل ہے وہ جمیل ہے اپنے کمال میں، ٹھیک ہے، لیکن جمیل ان کا جمال ہوگا. وہ ذوالجلال والاکرام ہے تو جلال ان کا ہوگا. پھر یہ ذوالجلال بھی ہے. ابھی بحث کر کوئی گل سمجھ آندی ہے دری. ہاں ابھی بحث کرتے. اب جناب ان کو خالق نے بنایا. یہ خالق کی طرف سے کیا ہے؟ کل بنے ہوئے جتنا علم الہی عین ذات میں تھا اللہ نے اسے زائد برذات وحی کی شکل میں روح بنا کے ان کو عطا کر کے دے دیا. اب قیامت تک اللہ کا اللہ ہونا محفوظ ہو گیا. او جنہوں نے اللہ ہونا تھا ان کو میں نے بنایا ہے. اللہ ہونا محفوظ ہو گیا. جن کو اللہ لوگوں نے بنانا تھا اس کو اللہ نے بنا دیا ہے. بنا کے توحید محفوظ ہو گئی ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے. اللہ اکبر. دیکھیں توحید کے کتنی چیز ہے. میرا نواں امام محمد تقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آیا. اس نے کہا السلام علیکہ جبنا رسول اللہ. نویں امام کو امام نے جواب میں فرمایا سلام. جواب نہیں دیا. کل سمجھیے یہ جواب ان کا نہیں، گویا توحید کا ہے. اس نے کہا السلام علیکہ جبنا رسول اللہ. امام نے فرمایا سلام. اس نے دوسری مرتبہ یہی کہا. امام نے فرمایا سلام. صحابہ کرام پریشان ہو گئے. سلام کا جواب تو واجب ہوتا ہے. امام صرف سلام کہہ رہے ہیں، پورا سلام کا جواب نہیں دے رہے. خدا جانے علم الہی میں کیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ امام نے دوسری مرتبہ مجھے سلام ہی کہا، جواب نہیں دیا، تو فوراً اس نے کہا السلام علیکہ ایھا الامام. امام نے فرمایا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے آدمی تھے انہوں نے اسی آدمی کو پکڑ کے کہا کیا بات تھی درمیان میں کہ امام نے تمہیں صرف سلام کہا، جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ میں واقفی مذہب ہوں. واقفی 7 امام تک مانتے ہیں. خوش نہیں فرمایا. ہائے 7ویں امام تک میں مانتا تھا. یہ ہیں 9ویں امام. چونکہ ان کو میں نہیں مانتا تھا جب نے رسول اللہ، میں نے تو بہتر کہا، لیکن امام نے جواب نہیں دیا. معلوم ہوگا جو امام کو امام نہ مانے وہ لائق سلام نہیں ہے. پھر امام کا ماننا واجب ہو گیا. خوش ہو جاؤ میرے کو. امام کا ماننا واجب ہو گیا، واجب. اب اس نے کہا کہ چونکہ امام سلام فرما رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، میں نے اپنے آپ کو کہا یہ تو 9ویں امام ہے اور میں مانتا ہوں 7ویں تک. اگر یہ زمانے کا امام راضی نہیں ہے تو اللہ کہاں راضی ہے؟ کہ ان کی رضا تو اللہ کی رضا ہے، یہی تو نمائندہ ہے اس کی رضا کے. پھر مجھے 7ویں کے بعد 8واں بھی ماننا پڑا، چونکہ ترتیب نہ ہوتی پھر وہی ہوتا. تو معلوم ہوگا اگر ان 12 میں سے کوئی ایک بھی نہ مانا گیا دین سے باہر.
اللہ ہونا کیا ہو گیا کہ اتنے واجب ہے ان کا ماننا. اللہ اکبر واجب. اب ان کے کیا فرمایا؟ آ جاؤ سی بسم اللہ ذرا ایسے بلند تر صلوات پڑھ دیتے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذرا آج ہوشیار ہو کے بحث کرنی ہے جناب. ذرا انہیں جی ہوں بیٹھے ہو نا انہیں ہوشیار, بالکل ہوشیار ہو کے. ذرا بڑی مشکل بحث ہے جو بس مولا کی طرف سے القاء ہوئی ہے, وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اب جناب کل جہاں بات ختم ہوئی یہ تھی وَلَٰكِنْ جَعَلْنَا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ان کی بحثیں ہو چکی. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس کو کس کو بنایا ہے؟ روح کو بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ نوراً. روح کو اب نور بنایا ہے. خدا جانے اب اس نور, روح جو ہے وہ روح اب کیا بن گیا؟ نور. علامت ہو گئی اس کی نور. نور مانے چمکنے والا, تاکہ روشنی دیتا رہے, ظلمت محفوظ رہے. ظلمت نمائیں پتہ لگے یہ ظلمت ہے, یہ تو نور ہے. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, میرے نال ہو جاؤ. نہدی بہی من نشاء من عبادنا. اب ہم قیامت تک اسی نور کے ذریعہ. نور کون ہے؟ اطرتی اہل بیتی. صرف قرآن کے ساتھ اطرتی اہل بیتی, یہ نور ہے. ان کو ہم نے نور بنایا. نہدی بہی من نشاء, جن جن کو ہم چاہتے ہیں اسی نور کے ذریعے ہدایت دیتے جائیں. یہی نور ہماری ہدایت کا ذریعہ ہوگا. یہی نور قیامت تک رہے گا. وہ نور کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ اطرت اہل بیت. کب تک رہے گا؟ قیامت تک. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا حبیب یقیناً تو صراط, اسی صراط مستقیم ہی کی ہدایت کرتا ہے. تو پھر ان کا اطرات اہل بیت کا صراط راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. اس لیے علی فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم. پھر اس کے آگے اگلی آیت ہی یہی ہے, یہی جس کی ہدایت رسول کر رہے ہیں. صراط مستقیم ہی صراط اللہ الذی, یہی صراط مستقیم ہی اللہ کا راستہ بھی یہی ہے. علی کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے. اور خوش ہو سی. اب دیکھیں کتنی نمایاں ہو گیا. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جس کی زمین و آسمان جس کی ہیں, یہی صراط اسی کا ہے. وَأَلَا إِلَى اللَّهِ تَسْيِرُ الْأُمُورِ, جتنے خبردار جتنے امور ہیں سارے اللہ ہی کی بارگاہ تک جائیں گے. ہوں سمجھ آ گئی جناب. اب جناب اس کو کیا بنایا؟ میں اب ایک بحث کرنی ہے اور میرے نال رہا ہے. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا, لیکن ہم نے, لیکن استدراک کے لیے لیکن آتا ہے, جسے لیکن کہتے ہیں. یہ ثبوت کے لیے ہوگا تاکہ ایک اور کمال بڑھ جائے جو اس کا ثبوت بنے. ٹھیک ہے, تو تھوڑے تھوڑے میرے نال رہو سی. اب جناب اس کو کیا بنایا؟ نور. نور نور بنایا. ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے نہیں سے نور بنایا. ٹھیک ہے, نور بنایا کس کو؟ اس روح کو. اب جو اب کیا ہو گئے؟ دو ہو گئے. ایک روح ہو گئی, وہی روح نور بھی ہو گئی. اب یہ علم کلام میں بحث کرنا چاہتا ہوں. علم کلام میں توحید کا ثبوت ہوتا ہے. یہ آل محمد روح بھی ہیں, نور بھی ہیں, نور بھی ہیں. اب اسی لیے جب یہ نور ہیں تو اس کا اصل کون ہے؟ رسول. واحد الاصل نور رسول.
اس میں 14 ہیں، ایک ہو کے 14، 14 ہو کے ایک، وہ بھی نور اس حوالے سے، لیکن یہاں نور الگ کر کے پہلے روح کہہ کے پھر نور کہا، تاکہ ان کے نور کو نمایاں کرنے کے لیے۔ اب یہاں سرکار دو عالم کی حدیث ہے، یہ جو کہتے ہیں نا، رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور ہیں۔ علی کے نور کو رسول کے نور سے جدا نہیں کیا، یہ تھے دو الگ، لیکن علی کے نور پہ حجاب تھا۔ علی علیہ السلام کے نور پر کیا تھا؟ حجاب۔ نام تو لیا گیا لیکن حجاب کب ہٹایا؟ اب میں دلیل کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ حجاب تھا، رسول نے فرمایا انا و علی، سارے بہت سارے آتے ہیں نا، رسول سے یہ نور جدا کیا، جدا نہیں، یہ دو ہو کے ایک ہے۔ دو ہیں، انا و علی من نور واحد۔ اب میں ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں یہ بھی میں ذرا صاف کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اول ما، رسول فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پیچھے آواز جاری ہے میرے بھائی، اول ما خلق اللہ نوری۔ یہ یار بڑے مشکل موضوع ہوتے ہیں، شروع سے ہی توجہ ہوتی ہے نا، پھر سمجھ آتے ہیں، چنگے چنگے آدمی بیٹھے رہنے سے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے اول میرے نور کو توحید نے خلق فرمایا، ایجاد اول۔ وابتدأہ من نورہ، ابدا کیا اپنے نور سے، واختارہ من جلال عظمتہ، اپنے جلال عظمت سے میرے نور کو اختراع کیا۔ سمجھ آئی؟ فَأَقْبَلَ نُورِ يُطُوفًا بِالْقُدْرَةِ، جب اختیار کیا، اختراع کیا میرے نور کو، تو اب میرا نور اللہ کی قدرت کا طواف کرنے لگا۔ ایک کل میں نے بتایا تھا کہ الیکا، تیری طرف، وہ رسول جو اس نور، اس میں صرف اللہ تھا، کوئی نہیں تھا۔ جب انہیں بنایا تو یہ وہاں طواف مادے کے ساتھ نہیں کر رہے تھے، بول رہے تھے زبان نہیں تھی، تسبیح پڑھ رہے تھے زبان نہیں تھی، سن رہے تھے کان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا ہم اس وقت اس کمال میں تھے کہ ہم طواف الہی کرتے کرتے 80,000 سال، اس وقت کے خدا جانے کب 80,000 سال کے بعد عظمت دہلیز الہی تک پہنچے۔ خدا جانے وہ کیسا عظیم ہے، سمجھ آندی بھی ایسے۔ ثم سجد اللہ تعظیما، پھر رسول نے وہاں فرمایا کہ سجدہ کیا، تعظیماً سجدہ کیا۔ جب تعظیماً سجدہ کیا، ان میرے آل پاس دیکھ لو سی، ففاتح کا نوری، ففاتح کا نور، اللہ نے فتح کی، فے تے کاف دو نقط، فتق فتق، فے تے کاف دو نقطوں والا، فتح کا نور علی من نوری۔ اب اللہ نے میرے نور سے علی کے نور کو فتح کیا۔ وہ فتح کیا ہوگا؟ ہاں ہاں سنا تھوڑی جی، میں تاکہ میں تسی آنکھوں کچھ تے آنکھوں نا اور جدا کرو گے تو بات گل نہیں ہے نا، جدا تو کرنی ہی نہیں نا، یہی تمہاری کنفیوژن دور کرنی۔ یہ جدا اس کو کیا جاتا ہے جو بالکل جڑا ہوا ہو، یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں، سمجھے نہیں پیو سی۔ فاتحہ کی عربی کی لفظ ہے کہ جناب علی کے سامنے حجاب تھا، جیسے سورج کے سامنے بادل ہوتا ہے، اب بادل چھپا ہوا ہے، اب بادل ہٹا سورج نظر آیا، علی سے حجاب ہٹا علی کا نور نظر آنے لگا۔
اور سمجھ آئیے جناب حیدری. اب جب حجاب ہٹا نا، پہلے حجاب تھا تو حجاب ہٹا تو جناب علی کا نور نمایاں ہو گیا. اب کتنے نور نمایاں ہوئے؟ 2. ایک رسول کا نور برابر کا علی کا نور. یہ دونوں نور بھی ہیں، دونوں روح بھی ہیں. ٹھیک ہے. جناب علی کو کیوں بنایا گیا؟ نہ دسو نہ سی. ابھی بحث کو شروع کرتے ہیں. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کل ذرا تھوڑی جی میرے ساتھ رہے. اب کتنے نور ہو گئے؟ 2. کتنے روح ہو گئے؟ 2. اب یہیں سے میں ایک علم کلام کی بحث ہے اس کو شروع کریں یا نہیں؟ کہ گھبراؤ تو نہ کریں. گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہ نہیں. یہ ہیں جو بیان نہیں ہوتے، جب ہیں تو کیوں نہ میں بیان کروں. اب دیکھیں، ایک ہے نور محمد جسے کہتے ہیں نور نبوی، ایک ہے نور امامت جسے کہتے ہیں نور علی. 2 نور ہو گئے. اب یہ جو نور علی ہے نا، پہلے رسول پاک کا نام. یہ جو نور نبوی ہے، نور نبوی ہے، یہ روح ہے کل عالم امکان کا. اچھا ایڈو کا آواز نہیں آئی. شاہ جی خیال رکھا ایسے. عالم امکان کیا ہے؟ کل کائنات، 18,000 عالمین. ایک نہیں، 18,000 عالمین. میں نے جلدی نہیں ہے، میں نے سمجھانے دا. یہ جو نور نبی ہے یہ روح ہے عالم امکان کا. عالم امکان کیا ہوتا ہے؟ ما سوی اللہ العالم، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے یہی عالم ہے. یعنی جتنا کچھ اللہ نے بنایا ہے یہ عالم ہے. عالم. اس عالم کی روح کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ روح ہے، روح ربی نہیں. محمد مصطفیٰ روح ہے. ابھی یہی سے تاکہ بات سمجھ آتا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام خوش ہوں گے. اب نتیجہ آئے گا، خوش ہوں گے. پورے عالم امکان کائنات کی روح ہے محمد مصطفیٰ. نور علی نفس ہے کل عالم امکان. خوش نہیں ہوئے یار؟ کتنی بڑی علم کلام کی بات آ گئی. نور نبوی روح عالم امکان، جناب علی نفس عالم امکان. اس لیے نبی کو روح اللہ کہا گیا. عیسیٰ روح اللہ. خوش نہیں ہوئے؟ نبی کو روح اللہ کہا گیا اور امام کو نفس اللہ کہا گیا. خوش ہو، خوش ہو میرا پتر حیدری. جناب علی علیہ السلام کی زیارت آپ پڑھتے ہیں 13 رجب کو. السلام علیکہ یا نفس اللہ. کبھی پڑھی ہے تو آپ جا کر دیکھیں زیارت امام جناب علی. السلام علیکہ یا نفس اللہ القائمت فیہ بالسنن. جس نفس میں اللہ کی کل نشانیاں ہوں، اے علی اس نفس اللہ پہ میرا سلام. خوش ہو میرا پتر. ایسے امام مانو خدا کے واسطے. ٹھیک. علی نفس یہ ہے یار زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، ہے نا میرا سے.
ایک ہی آدمی آکے ہے یار اتنے بڑے مجمع چکو آنکھوں تسلی ہو گیا شکر ہے شکر آکھا کرو صحیح ساری ایسی زور جو لائی جو میں تو ٹھیک ہے رسپانس ہے. اب جناب علی نفس اللہ اور نبی کو کہا جاتا ہے روح اللہ. اب اللہ نے نفس اور روح اور نفس کے حوالے سے دو قوتیں بنائی ہیں. ایک قوت کا نام ہے قوت ادراک، ایک قوت کا نام ہے قوت تحریک. تحریک اے تحریک نہیں جو ہے لبیک والے ہے کیا کرائے مقصد ہے قوت، ایک قوت تحریک ایک قوت ادراک. ادراک قوت کا تعلق روح سے ہوتا ہے، قوت تحریک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. کہوں قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے. قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے اور قوت تحریک میں نبوت اور امامت سمجھائی جاتی ہے. گل مشکل ہے نا. قوت تحریک میں کیا سمجھایا جاتا ہے؟ نبوت اور امام. اور قوت ادراک میں توحید سمجھائی جاتی ہے. قوت ادراک کا تعلق روح سے ہوتا ہے، قوت تحریک کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. اس لیے علی علیہ السلام نے پورا نہج البلاغہ توحید پہ صرف کر دیا. ہم گل کر لوں الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ ذات کہ جو ادراک میں آ ہی نہیں سکتا. لا یدرکہ بعد الہمم، عقلیں اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتی. کس کا؟ اللہ کا. کل مشکل ہوگی الذی لا یدرک، اور سارا خطبہ پڑھو ٹائم نکل جائے گا. الذی لا یدرکہ پہلا خطبہ جناب علی علیہ السلام کا. یار خیال رکھے پڑھائی کرو یار، کہیں ویلے کھول لیتی کرو کتاب. الذی لا یدرکہ بعد الہمم، وہ ذات کہ جسے عقلیں جس کا ادراک نہیں کر سکتی. ایک ہوتا ہے مدرک، اللہ ہے مدرک. سمجھ آئیے ان گل میں کرنا کہتے علی مدرک ہے، اللہ مدرک ہے. اللہ کو ادراک کرنا ہے علی نے بحیثیت علی. اس لیے ان کو کیا علم دیا؟ سارا علم دیا یا نہیں؟ الذی لا یدرکہ بعد الہمم. کیوں؟ اب یہاں اہل علم نے علم کلام میں ایک شرط لگائی گئی، ان المدرک، علی مدرک ہے، مدرک. اللہ مدرک جس کا ادراک کیا جا رہا ہے. ان المدرک، ادراک کرنے والے کے لیے واجب ہے. ان المدرک لابد لہ، ضروری ہے اس کے لیے کہ ہوا من سنخ المدرک، وہ مدرک کی سنخ سے ہوگا تو ادراک ہوگا. میرے خیال اور دیر نہ سمجھ آتی ہے. یہ لغت کے علم کلام کی باتیں ہیں، ذرا سمجھنی ہے. ادراک تب ہوگا جب کمال الوہیت رکھتا ہوگا. تو وہ کون ہے مدرک ادراک کرنے والا؟ کون؟ جناب علی. تو پھر اس میں تارکن میں کون آیا؟ علی آیا نا. پھر رسول کے بعد مدرک تو ہے علی، بلا فاصلہ علی ہے. جب مدرک ہی علی ہے تو پھر جانشین ہی علی ہے. گل سمجھے نا؟
میری گل تھوڑی سمجھ آ گئی نا سی شاہ جی سمجھ جلدی پہ پتر ایک گلا ہننے مشکل جد کو جلے آ گیا نا تو تسی چھڑنے نہیں لأن المدرکہ مدرک کے لیے واجب ہے لابد کہتے ہیں ضروری لازم ہے کہ وہ من سنخ المدرک جس کو ادراک کر رہا ہے اس کی سنخ سے ہو اس کے کمال الوہیت سے کل حقائق الالہیت کل میں نے بیان کیا میرے خیال کیا نہیں یا نہیں کیتے نا جتنی حقائق الہیہ ہیں وہ اسی امر ہی میں تو ہیں اسی روح امری میں تو ہیں تو پھر حقائق جو اس کی حقائق حقیقتوں سے واقف ہے وہی بیان کر سکتا ہے توحید کو اسی لیے نہج البلاغہ میں 121 خطبے ہیں توحید پر جناب امیر المومنین کی افسوس ہے کہ کوئی خطبہ پڑھتا ہی کبھی گھر میں رکھا ہی نہیں ہے نہج البلاغہ اب جناب یہ دیکھیں میں انسان ہوں نا الانسان مرکب من جسم و نفس و روح گل ذرا مشکل ہے میں کی کروں اگلی گل آسان ہو جائے گی میرا اے پتر ہو یا مشکل ہے میں آپ نے آتا یار حولہ کریں لیکن اصطلاحات ایسی ہیں حولے نہیں ہو سکتی علم کلام ایک ایسی شے ہے ان کی اصطلاحات ایسی ہیں ایک جسم نفس روح ٹھیک ہے پھر جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم تمہارے بارے انسان علی علیہ السلام نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر اے انسان تو اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا کیڑا سمجھتا ہے کون فرما رہا ہے جناب علی خوش ہو وہ صحیح تو کیوں پریشان ہو تجھے پریشان نہ ہو یار آوے سی سمجھ اتزعم کیا تو گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا کیڑا ہے وفیک انت عالم الاکبر تجھ میں تو عالم اکبر چھپا ہوا جو عالم اکبر ہے سارے کا سارا تجھ میں تو چھپا ہوا ہے ہم گل نہیں سمجھ آئی کہ انسان کی حقیقت کیسا بنایا انسان کو ایک ایسی کائنات بنایا یہ انسان اسی انسان کے اندر اس پوری کائنات کا کل نمونہ اسی انسان کے اندر موجود ہے اور سمجھے ذرا گال یہ جو مشکل ہاتھ باندھ کے بیان کر پھر شروع کرتے ہیں اب جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں الانسان عالم صغیر والعالم انسان کبیر آج آگ سوسی ہتھیں آگے الانسان عالم صغیر والعالم یہ جو کل عالم ہے انسان کبیر کیا مطلب ہوا انسان عالم صغیر ہے جس طرح اس صغیر عالم میں نفس بھی ہے روح بھی ہے وہ جو عالم انسان کبیر ہے اس کا بھی ایک نفس ہے اس کی بھی ایک روح ہے خوش نہیں ہوئے وہ انسان کبیر جو عالم ہے نا من حیث المجموع اس کی بھی ایک روح ہے اور ایک نفس ہے کس کا وہ بڑے عالم کا جیسے ہمارا نفس ہے ہمارے جسم میں نفس ہے یا نہیں ہے نا تو جو عالم کبیر ہے وہ انسان کبیر والعالم انسان کبیر عالم انسان کبیر اس انسان کی نفس اور روح کون ہے روح کو محمد کہتے ہیں نفس کو علی کہتے ہیں اب مانو زمانہ ان دو سے چل رہا ہے
بس نہیں ہوا یار. پورا زمانہ کیسے چل رہا ہے؟ یا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ. چونکہ محمد روح ہے، علی نفس ہے. چونکہ محمد مصطفیٰ کی رسالت جاری ہے قیامت تک کے لیے. سرکار کی رسالت کا قیامت تک محمد مصطفیٰ ہر بات میں ہوں گے. تبدیل امامت کی ہوگی. امام اس لیے تارکن فیکم الثقلین، قرآن کے ساتھ نبوت نہیں، قرآن کے ساتھ اطرات اہل بیت. ہم سمجھیں قرآن کے ساتھ کس کو ساتھ بھیجا؟ اطرات اہل بیت. جہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جناب علی سے. امام سے شروع ہوتے ہیں یا نہیں؟ امام سے. اب جب تک نظام الہی رہے گا، اس عالم جو انسان کبیر ہے، کل عالم جو چل رہا ہے، ان میں ایک امام کا رہنا واجب ہو. ہائے ہائے خوش نہیں ہوئی، خوش نہیں. ایک امام کا رہنا واجب ہوگا. دیکھیں زمانے میں امام چلتے 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 آج ہمارا امام باقی ہے یا نہیں؟ پھر کل عالمین کس کے سبب سے زندہ ہے؟ ہائے 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 بے بقاء ہی باقیات دنیا. امام ہے تو دنیا باقی ہے. پھر امام وہ مانو جن سے تم خود باقی ہو. یہ حیات امام کے سبب سے مل رہی ہے. ٹھیک ہے؟ اور گل سمجھ آئیے تھوڑی سمجھ آندی بھی ہے پتر ہے. کوئی ڈر نہیں، آ ویسی آ ویسی کوئی حد نہیں، ٹھیک ہو ویسی. یہ جڑی ایک گل کرنے چ فوار پیندی پی ہے نا، یہ سمجھ تسی بہت کچھ سمجھ رہے ہو. ٹھیک ہے. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب تک نظام رہے گا، ایک امام کا محمد مصطفیٰ چلیں گے. خیال کرائے میں بڑی ساری گال کرنے لگا ہوں، آج تک کسی نے یہ بحث کی ہی نہیں ہے، نہ سنی ہوگی آپ نے. کل من علیہا فان، سورہ رحمان. رحمان نے ہی رحم کیا ہے کہ بات حقیقت ہے. رحمان میں، سورہ رحمان میں کل من سین کل من علیہا فان، اس زمین پر جتنے ہیں فنا ہو جانے والے ہیں. وَجَبْ کا وجہ رب کا، تیرے رب کا وجہ باقی رہے گا. کون ہے؟ رب کا وجہ کون ہے؟ امام 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 امام. اب جن کا کوئی امام نہیں وہ وجہ رب ڈھونڈے. آگے نظام جو چل رہا ہے، اگلی گل کر لوں، توجہ ہے یا نہیں؟ پتر سنا میرا چند. کل من علیہا فان، ہر شے نے فنا ہو جانا ہے. وجب کا، سیانے بنو گل سنی کرو سیانی. وجب کا وجہ آدر سی سانو سمجھ اتو لنگ ہوئی دیئے لنگھا نہ دیا ہونا یار. وجب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام. یہ وجہ سے ذل جلال ہے. رب کا وجہ ہو، رب کا تیرے رب کا جو وجہ ہے وہ ذل جلال ہے. سمجھ نہیں؟ والاکرام
واج ہوتے پیش ہے یا نہیں؟ کیوں پریشان کیوں بھی ہوندی؟ لغت نہ آوے تو آگو میں پھر سکتا لغت ہی میں پڑھاوا. واج ہو کے اوپر پیش آیا یا نہیں؟ تو پھر ذل آیا یا نہیں؟ پیش آیا یا نہیں؟ اگر رب کا ہوتا تو ذل جلال ہوتا. اس کے آخر میں کیا ہے؟ تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام. آخر میں ذل آیا ہے چونکہ رب ہے اس لیے ذل آیا ہے. یہاں وجہ سے ذل جلال والاکرام. کون؟ وہ کون ہے؟ امام. یعنی جب تک بڑا عالم رہے گا کل عالم اس کا محافظ ہی ذل جلال علی ابن ابی طالب. قرآن سمجھو نہ سمجھو گے تو سمجھ آئے گی. سمجھانے والے سمجھیں دے نہیں. میں نے لکھ دیا ہے قرآن میں. حیدری وجہ رب کا. میری گل سنو میرا سننا سمجھو پہلے. وہ کون ہے؟ ذل جلال والاکرام. کون؟ وجہ کون ہے؟ جس کو دیکھ کر توحید کی طرف توجہ ہو. یہ اللہ نہیں، اے اللہ نہیں، لیکن ہے وجہ اللہ. اللہ کیا کریں؟ تسی اپنے خیال بیٹھے بیٹھے رہو. ٹھیک نہ موجہ کرو جی. ٹھیک اگلی گال کرتے ہیں جناب. یہ ان میرے نال ہو جاؤ. کل من علیہا فان. ہر شے فنا ہو جائے. میرے الپاس سے ایک خدا کے لیے ایک دفعہ دیکھ لو سارے بیٹا. میرے الپاس سے دیکھ لو. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذل جلال والاکرام. اگلی آیت کیا ہے؟ فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. وہ آلہ کون ہے؟ حیدری ماشاءاللہ خوش ہو وہ سے. یہ گل اپنے علماء کو دسو. جب کا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام کے بعد کیا آیا؟ فبأی آلاء. یہ جو یہ آلاء ہے کسی اور کی طرف نہیں، اسی وجہ رب کی طرف تو ہے. ترجمے ذرا ترجمے نہیں کرتے نا. لکھا نہیں مولا نے توفیق دے گا. اللہ کرے لکھیں. ہوں میرے پاس دیکھ. ایک ہوتی ہے نعمت، ایک ہوتی ہے آلہ. یہاں نعمت بھی تو عربی کی لفظ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو شمار نہیں کر سکتے. اسے نعمتوں میں کہا. یہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے موٹے تازے تکڑے زور والے، یہ نعمتیں. اعلیٰ ایسی نعمتیں نہیں جن کو کھایا جائے. یہ نعمتیں ہیں جن سے ہمیں حیات ملتی ہے، جس سے ہمیں بقا مل رہی ہے. حیدری جن سے کیا مل رہی ہے ہمیں؟ گل ہے یہ تو لمبی ہے. اچھا چلو چھوڑی بات. گل اعلیٰ مانے کس کی جمع ہے؟ یہی مائنس.
نعمت ترجمہ ہے بچڑا یار پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوندے ہوئے ہائے ہائے میں جلے پڑھانا تھا میں جھون پتہ ہے جب میں چھوڑی گال کی تھی تو پھر الارٹ آل سے ہے معلوم ہو گیا آل کا بھی ساتھ ہونا ضروری ہے ان گل کتنے کو پہنچ کیجیے کتنے بیٹھے جے ان گل سنو سے کون باقی رہیں گے سبب حیات سبب بقا کون رہیں گے اطراعت اہل بیت ٹھیک ہے وہ اطراعت اہل بیت کہاں سے شروع ہوئے جی چل یہ ہے نا اگر مولا علی علیہ السلام سے ہے تو اب وہیں سے شروع کر لیتے ٹھیک ہے میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا تھا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی ترا وہ نہیں جہاں سے علی علی بنے ہیں اس معدن عصمت کو جناب خدیجۃ الکبریٰ کے اگر خدیجہ نہ ہوتی تو ام ابیہا کا تصور کہاں تھا جناب فاطمہ پاک کی ماں کون ہے یہ آپ کو کیوں آپ کے ذہن میں بی بی خدیجہ کا تصور نہیں ہے تمہاری تاریخوں نے ایسا وہ کر دیا ان کو ایک مکہ کی تاجرہ بنا دیا وہ کف بن کے آ رہی ہے رسول کی جو رسول کی کف بنا ہے خاتم المرسلین کی اور دوسرا کہوں فاطمہ زہرا کا کف ہے علی جس کی بیٹی کا کف علی ہے ماں کا کف کون ہوگا آپ کہاں بیٹھے ہو ذرا خیال کی کرو زیادہ ہو گیا میرے خیال ہے کل پھر اسی کو بات تھوڑی اچھا ہوں ایک کن کا